खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। आज हम खुदावंद के पाक और ज़िंदा पाक कलाम में से सीखेंगे और हम आज सीखेंगे थिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसके छठे बाब की 12वीं आयत, और जिसमें यूँ लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। और दूसरा हवाला हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का थिमोथियुस के नाम दूसरा ख़त और उसके दूसरे बाब की 3री आयत, और जिसमें यूँ लिखा है, मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। आइए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद करें और ताकि हम खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। ऐ इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, हम तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे फजल को, तेरी बरकत को मांग लेते हैं। यीशु मसीह नासी के नाम में ऐ खुदा बाप, आज तो हमें अपने पुरफजल हाथ में छुपाना, अपना आसमान खोलना और अपनी बरकत को नाजल करना। यीशु मसीह नासी के नाम में आसमानी बाप, ख़ुद को तेरे हवाले करता हूँ, मेरे होंठों का ज़िम्मा लीजिएगा और अपने आसमान को खोलकर मुझे अल्फाज की तरतीब दीजिएगा। तेरा पाक मसा, तेरा अबर, तेरा रहम यीशु नासी के नाम में ऐ खुदा यहाँ पर उतर आए ताकि हम तेरे कलाम को सीख सकें। ये सब कुछ यीशु नासी के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आज की जो तलावत की गई है थिमोथियुस के नाम पहले ख़त और उसके छठे बाब की 12वीं आयत, और थिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल के दूसरे ख़त और उसके दूसरे बाब की 3री आयत। इसमें 2 आयतें हमने पढ़ी हैं और उसमें हम मतन उठाएंगे, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ और मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। अगर हम नाज़रीन, अगर हम सामीन, अगर हम ये इनके मतलब सोचें कि इसका मौजू क्या बनता है, इसका इन्वान क्या बनता है, तो अब क्या सोचते हैं? सोचिए, मेरे साथ दुख उठा, मसीह के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। मेरे ख्याल में इसका अच्छा मौजू, इसका अच्छा अनुमान है, मसीह के अच्छे सिपाही की तरह। मसीह का अच्छा सिपाही यानी यीशु मसीह का सिपाही, यानी हम इसका मौजू बना सकते हैं, मसीही जंगजू की ज़रूरत। मसीही ज़िंदगी एक जंग है, ये एक पिकनिक नहीं है। जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो मसीही ज़िंदगी जो है एक पिकनिक नहीं है, हमें जंग लड़ना है और उन पर फतूहात भी हासिल करना है। तो गो ज़िंदगी में मसीह की झलक जब नज़र आती है तो अपनी ज़िंदगी में तो हम यीशु मसीह की मानद बनने की कोशिश करेंगे। गो ज़िंदगी में हमें मसीह की झलक भी दिखानी चाहिए, यानी मसीह यीशु की मानद ज़िंदगी गुजारनी है। मसीह यीशु की मानद ज़िंदगी गुजारने का मतलब क्या है कि हमें जैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, उसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी को डालना है। इन आयत मुबारका में खुदा का बंदा पौलुस रसूल हर मसीही को ये सिखाना चाहता है कि जैसे एक सिपाही हर वक्त बावर्दी रहता है और तैयार रहता है कि किस तरह उसने अपनी जंग को जीतना है, जंग लड़नी है, और सिपाही हदों पर, मुल्क के हदों पर तैयार रहते हैं कि जब भी कोई दुश्मन हमला करे तो उसकी जवाबी कार्रवाई करे। इसी तरह हर मसीही को हर वक्त तैयार रहना है। हमें इस मतन के तहत 3 बातों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें 3 ऐसी बातें हैं जिनको ज़हन में रखना ज़रूरी है। 3 ऐसे पॉइंट हैं कि हमें जंग कैसे करना है और हमारे पास कौन से 3 तकाज़े हैं। पहले नंबर पे हमारा तकाज़ा है हमारे दुश्मन कौन है, हमें कैसे जंग करनी है, ये हमारा दूसरा तकाज़ा है। और तीसरा तकाज़ा हमारा ये है कि जंग में कामयाबी कैसे होगी, कौन सी ऐसी शराइत हैं
جن کی وجہ سے ہم اپنی اس زمینی زندگی میں جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا پہلا جو تقاضا ہے وہ ہے ہمارے دشمن کون ہیں، اور ہمارے دشمن کون میں سب سے پہلا دشمن ہمارا ابلیس ہے، اور ابلیس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ افسیوں کے نام اس کے 6 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے خلاف قائم رہ سکو۔ یسوع ناصری کے یہ خدا کا کلام پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو نہیں کہہ رہا، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اور خدا کے سب ہتھیار کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ بائبل مقدس، اور دوسرا ہتھیار ہمارا ہے دعا۔ تو دعا کے ذریعے ہم اس دنیاوی زندگی میں ابلیس کے خلاف لڑ سکتے ہیں اور اس کے خلاف ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا دوسرا دشمن کون ہے؟ دنیا۔ دنیا کے اپنے علیحدہ مقاصد ہیں اور اپنے علیحدہ خیالات ہیں اور اپنی خواہشات ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ دنیا کے مقاصد کیا ہے اور خدا کی مرضی کیا ہے، اور یہ کیونکہ دنیا کے مقاصد جو خدا کی مرضی ہے اس کے خلاف ہے، ہمیں دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے مقاصد کو پورا نہیں کرنا، لوگوں کو کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارنی۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے تصورات کا مردانہ وار مقابلہ کریں اور یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، اور یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور پھر خدا باپ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں طاقت بخشتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے۔ اور ہمارا تیسرا دشمن کون ہے؟ ہمارا جسم، انسانی جسم، کیونکہ انسانی خواہشات اور نفسانی خواہشات ہمارے جسم میں موجود ہیں۔ ہمیں بائبل مقدس سکھاتی ہے اور ہمارے اندر سارے جذب کردہ گناہوں پر غالب کرنے میں مدد دیتی ہے، صرف بائبل مقدس ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ دعا میں ٹھہر جاتے ہیں تو پھر خدا کا کلام، خدا کی برکتیں اور پاک روح جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر ہم ابلیس پر، دنیا پر اور انسانی جسم پر غالب آتے ہیں۔ اور غالب آنے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور دعا میں بیٹھیں تاکہ خدا پاک روح ہماری مدد کرے۔ اور دوسرا ہمارا تقاضا ہے جنگ کیسے کرنی ہے۔ ہمیں نہایت عقل مندی کے ساتھ گناہ، ابلیس اور دنیا کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ اپنی مقدس جنگ کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے مطالعہ اور دعا کے ذریعے جنگ کرنی ہے۔ جب تک مسیح کی آمد نہیں ہوتی ہمیں جنگ کی حالت میں رہنا ہے، یعنی یسوع مسیح کی دوسری آمد تک ہمیں اپنے آپ کو خدا کے تابع رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو حاصل کر سکیں، فردوس کو حاصل کر سکیں، جنت کو حاصل کر سکیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ بائبل مقدس کو پڑھیں، دعا میں ٹھہریں اور روح القدس کا گہرے مسح کو حاصل کریں، پاک روح، پوتر آتما کے تحت زندگی گزاریں، تو ہم اس دنیاوی زندگی میں خدا باپ کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ جس طرح یسوع مسیح نے آسمانی خدا کے سارے مقاصد کو پورا کیا، اس کی مرضی کو پورا کیا، اسی طرح ہمیں بھی آسمانی خدا کی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم اس ابدی زندگی کو حاصل کر لیں جو یسوع مسیح نے ہمیں آسمان پر جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ اب میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کریں۔ اس جنگ میں فتح کرنے کے لیے شرائط کون سی ہیں؟ پہلی شرط ہماری ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا۔ جب تک ہم یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تب تک ہم اس دنیاوی زندگی میں رہ کر ابلیس کے خلاف، دنیا کے خلاف اور انسانی جسم کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے۔ ہمارے پاس
فتح حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح پر ایمان لانا، یسوع مسیح کو قبول کرنا۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں خدا کی قدرت کے زور میں مضبوطی ملتی ہے، اور ہم اس کے ساتھ جب مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ تمام پریشانیاں، وہ ساری کمزوریاں، وہ ابلیس کے سارے حربے، ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں، اور خدا پاک روح کی آگ کی باڑھ ہمارے چوگرد لگ جاتی ہے، تو خدا کا پاک روح ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم آزمائشوں میں ڈالے جائیں گے، ہمیں دکھ اٹھانے کے لیے تیار رہنا ہے، اور ہماری جنگ میں سب سے مؤثر ہتھیار بائبل مقدس کی ریڈنگ ہے، اور دعا میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ عزیزو، آئیے ہم گناہ، دنیا اور ابلیس سے مقابلہ کرنے کے لیے روح کی تلوار کے ساتھ جنگ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ضرور فتح مند ہوں گے، ہم ضرور فتح مند ہوں گے، میں ضرور فتح مند ہوں گا، اور خدا باپ ہمیں اس ابدی مقاموں تک لے جانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرنے کی حد تک لے کے جا سکتا ہے۔ اگر ہم حقیقی مسیحی ہیں، اور حقیقی مسیحی وہی ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، اور جس نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا وہ حقیقی مسیح نہیں ہے۔ حقیقی مسیح وہ ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنا حقیقی طور پر شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ آئے ہم جھکیں اور دعا کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں آج کے لمحات کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو اے خدا باپ آپ نے ہمیں بخشا، تاکہ ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ خاص طور پر یسوع مسیح کے لیے اے خدا باپ تیرا شکر کرتے ہیں جو آپ نے منصوبہ بنایا تاکہ ہم گناہ گاروں کے لیے نجات کا وسیلہ بن سکے۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔